تو ایسی تعلیم سے جاہل ہی رہنا بہتر ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں خانہ کعبہ میں جا کر کے آپ غلاف پکڑ کر کے مر جائیے اور یہاں آپ کے ماں باپ ناراض ہے تو آپ کی بخشائش نہیں ہوگی. جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شارب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ وتھ شارب. اور آج ہم یہاں پہ اس پوڈ کاسٹ میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج، ہمارے آنے والے بچیوں کے ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس ہے. کے لیے اسی ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بھاگلپور کی جانی مانی ہستی جسے دنیا مفتی فیض الحق مصباحی کے نام سے جانتی ہے، جو ایک موٹیویشنل اسپیچ سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. چلیے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سواگت ہے میرے چینل میں. بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب، بات یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے آج کے معاشرے کو لے کر کے بہت سارا سوال ہے، سوسائٹی کے لیے بہت سارا سوال ہے. بہت ہی گمبھیر سوال سب یہ ہے کہ ایجوکیشن فیلڈ پہ زیادہ بیسڈ ہے. تو میرا پہلا سوال ہے نا کہ آپ کے حساب سے آج کے دور میں ایجوکیشن کی کیا امپورٹنس ہے؟ یہ میرا سوال ہے، پہلا سوال. نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے مجھے میرا جو تجربہ ایکسپیرینس ہے، میری جو رائے ہے قوم کو لے کر کے، ایجوکیشن کو لے کر کے، اس پر رکھنے کا آپ نے موقع عنایت فرمایا. آپ بہت بہت شکریہ کے قابل ہے جو آپ نے کام شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں مزید بلندی عطا فرمائے. آمین. دیکھیے، ہم لوگ جس کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں، یعنی ہمارا ریلیجن اسلام ہے، اور اسلام کا سب سے پہلا میسج ہی ہے اقرا، یعنی ایجوکیشن. جی. اور جب ہمارے مذہب اور ہمارے دین کا سب پہلا میسج ہی اقرا ایجوکیشن ہے، تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایجوکیشن اور تعلیم کی کتنی اہمیت ہے ہمارے نزدیک. اور یہ تعلیم صرف ایک مسلمان کے لیے خاص نہیں، بلکہ تعلیم جو بھی دنیا میں حاصل کرے گا وہ انسان جہالت سے، اندھیرے سے، تاریکی سے نکل کر کے روشنی کی طرف آئے گا. جی. پھر اسے ایک نئی سوچ ملے گی، نئی فکر ملے گی، نیا خیال ملے گا، نیا تھاٹ ملے گا. انسان کہیں بھی چلا جائے گا تو اس تعلیم کے ذریعے اپنی زندگی میں اچھا سروائیو کر سکتا ہے، اور اس تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا گویا کہ اس نے خدا کو پہچان لیا. تو ہمارے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جان سے بھی زیادہ ضروری. اگر سروائیو جینا ہے تو تعلیم کی روشنی کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. جی ٹھیک. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے امام صاحب، جی مفتی صاحب، اسلام اور ماڈرن ایجوکیشن میں کیا تعلق ہے؟ ڈفرینٹ بھی آپ کو بتانا. اسلام اور آج کے ماڈرن ایجوکیشن، تو لوگ بہت سارا اس میں ڈفرینٹ بتاتے ہیں کہ اسلام میں بہت ساری پابندیاں. اس چیز کو آدمی کو کیسے بتایا جائے کہ اسلام پابندی کا نام نہیں ہے؟ اسی چیز کو آپ تھوڑا ایکسپلینیشن کر دیتے. دیکھیے، ڈفرینٹ کچھ ماڈرن ایجوکیشن میں ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر وہ تعلیم، ہر وہ ایجوکیشن جو انسانیت کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ اسلام. جی. جیسے ایک انسان اگر کسی اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملتا ہے، پیار سے ملتا ہے، اس کا دیکھ بھال کرتا ہے، اور یہ تو ہر کمیونٹی میں ہے، تو یہ پیار سے ملنا، دیکھنا، کسی کی مدد کرنا، یہی تو کیا ہے اسلام کی تعلیم ہے. ماڈرن اور کیا ہے دینی تعلیم میں اگر آپ فرق کرنا چاہیں گے تو اس وقت فرق کریں گے کہ ایجوکیشن ہوتے ہوئے بھی آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تب اسلام اس ایجوکیشن کی مخالفت کرتا ہے. اس میں جیسے آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، گولی چلانے والے، بم چلانے والے، لوگوں کو قتل کرنے والے، گلا کاٹنے والے،
یعنی بستی کے بستی برباد کرنے والے، کیا وہ جاہل ہے؟ نہیں ہے. بستی کو بستی برباد کرنے والا، بچے کو قتل کرنے والا، پورے زندگی اس کی ختم کرنے والا، بڑے سے بڑے میزائل بنانے والا، یہ سب جاہل ہے؟ نہیں، اس کے پاس بھی تو ایجوکیشن ہے. اب اسلام آ کر کے ایسے ایجوکیشن والے کی مخالفت کرتا ہے، اگینسٹ. اچھا، اسلام ایکچوئل میں اس چیز کے آگے ایک چیز اگینسٹ ٹھیک ہے ہے نا. جی تو اب مان لیجئے کہ اگر کوئی ڈاکٹر بنا ہے ٹھیک ہے اور ڈاکٹر بن کر کے اپنے اس پاور کا غلط استعمال کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ نارمل ڈیلیوری ہونے والی ہے، لیکن آپ کیا ہے اس کے پیرنٹس کو ڈرا دھمکا کر کے نہ آپریشن کرو نہیں تو بچہ مر جائے گا، حالانکہ چانس 199% ہے نارمل ڈیلیوری کا. لیکن آپ کیا پیسے کے چکر میں، لالچ کے چکر میں اپنی ضمیر اور ایمان کو بیچ رہے ہیں اور اس کے گارجن کے گھر گروی رکھوا کر کے پیسہ لے رہے ہیں. ایسے ایجوکیشن کا اسلام مخالفت کرتا ہے. ورنہ اگر آپ تعلیم لے کر کے، کوئی بھی تعلیم، آپ ذرا دیکھیے، آپ ابو علی سینا، اسے میڈیکل سائنس کا فادر کہا جاتا ہے، یہ بھی تو مسلمان تھے. فارابی یہ مسلمان تھے، البرونی مسلمان تھے، کیمسٹری کا سدھانت دینے والا سب مسلمان. تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام ماڈرن ایجوکیشن کی مخالفت کرتا؟ میں تو کہتا ہوں ہر وہ ایجوکیشن جو انسانیت کے دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی حمایت اسلام کی تعلیم کرتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اسے ترغیب دیتا ہے. تو کوئی ڈیفرنس ہے ہی نہیں. ڈفرینٹ ایکچوئل میں یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کا مس یوز کرتے اس کے لیے وہ اسلام. جی جیسے کہ ابھی میں نے مثال دیا جی کہ ایجوکیشن رکھ کر کے بھی پوری ایک کمیونٹی کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی طاقت کی وجہ سے. اسے لوگ امداد دینے کے لیے بھی جا رہے ہیں، لوگ کھانا دینے کے لیے بھی جا رہے ہیں، دودھ پہنچانے کے لیے بھی اس معصوم بچے کو جا رہے ہیں، لیکن اس کی کشتی کو جلائی جا رہی، اس کو سرحد پر روکا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے جی روکنے والا. تو اب ہم اسلام ایسے لوگوں کی مخالفت کرتا ہے کہ آپ نسل کشی کسی کے نہیں کر سکتے، آپ کسی کے معصوم بچے پر بم نہیں گرا سکتے آپ. تو ایسی تعلیم سے جاہل ہی رہنا بہتر ہے کہ جو ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے. بہت بڑی بات کی آپ نے. جی ٹھیک ہے. تو اور میرا اگلا سوال یہ ہے، یہ سب سوال جو ہے یہ سب میں نے بہت چن کے لیا کہ آج کی سوسائٹی کے لیے یہ سوال میرے حساب سے تو بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ مدرسے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. لوگ اسلام میں جو چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں جاتے ہیں اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. انہیں یہ پتا نہیں، ان کو ایکچوئل میں بتانا یہ ہے کہ مدرسے میں جو تعلیم دی جاتی ہے نا وہ وہی بیس ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی یہ مدرسہ اور اسکول کے ایجوکیشن کو کیسے بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ لوگ بولتے ہیں نا کہ مدرسے میں صرف اسلامک تعلیمات بیس میں دی جاتی ہے، ماڈرن تعلیمات جو ہے نا بعد میں دی جاتی ہے، تھوڑا ان کو لیٹ ویٹ بھی ہو جاتا ہے. اس چیز کو بیلنس کیسے کیا جا سکتا ہے وہ آپ تھوڑا. یہ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. جی اور سوری، اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا. جی سب سے پہلے آپ کا سوال یہ تھا کہ مدرسے کی تعلیم کو لے کر کے لوگ تھوڑا سا کیا ہے اپوز کرتے ہیں، غلط نظریے سے مدرسے کو دیکھا جاتا ہے کہ مدرسے کی تعلیم ہمارے دیش یا ملک کی ترقی کے لیے کوئی کامیاب نہیں ہے نا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ شیخ ابو علی سینا یہ بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم تھے، یہ کہاں سے نکلے؟ مدرسے سے نکلے. البرونی کہاں سے نکلے؟ مدرسے سے نکلے. آج بھی الگ کنٹری میں ان کے برتھ ڈے پر سیلیبریٹ ہوتا ہے بڑے سے بڑے کالج یونیورسٹی میں، یہ سب مدرسے کے پروڈکٹس ہیں. تو مدرسے کے بنفس نفیس مدرسے کی تعلیم پر آپ اپوز نہیں کر سکتے. آپ ذرا دیکھیے اسکول ہی میں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جب اسے اچھا اخلاق، اچھا کیریکٹر، اچھی تہذیب نہیں ملتی تو ایسے لوگ اپنے علم تو بہت حاصل کر لیتے، بہت بڑا سائنٹسٹ بن جاتا ہے، لیکن اس کا مس یوز کرتے کہ نہیں کرتے. ہاں لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مدرسے کے جو منتظمین ہے، جو اراکین ہے، جو صدر سیکرٹری، جو مدرسہ چلاتے ہیں، جو فاؤنڈر، اسے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی تعلیم دیں. جیسے آپ حافظ بنا رہے ہیں
تو اسی حافظ کے ساتھ ساتھ آپ اسے میٹرک کرا دیجئے. جی بے شک. آپ اگر عالم بنا رہے ہیں تو عالم کے ساتھ ساتھ اسے کیا بی ایڈ کروائیے, گریجویشن کروائیے, آپ ایم بی بی ایس کی تیاری کروائیے. یعنی ایسا منظم طریقہ مدرسے میں سیٹ اپ کیجئے کہ ایک انسان جب اپنے بچے کو بھیجے تو اسے یہ تسلی ہو کہ ہم جو اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں تو اب مجھے نہ دین کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کے لیے دنیا کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت. مطلب دینی تعلیم حاصل کر کے وہ اللہ کو راضی کرے گا اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے وہ ملک اور دیش کا نام روشن کرے گا اور اپنا ذریعہ معاش بھی بنا لے گا. جی. تو ہر مدرسے والے کو ایسا چاہیے کہ وہ اس پر یہ کرے, کیونکہ بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے بچے پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں لیکن ابھی اسے انگلش بولنا نہیں آتا. جی. اسے کیا ریلوے اسٹیشن میں جو فارم بھرتے اسے بھرنا نہیں آتا, اسے کیا فلائٹ میں فلائی کرنا نہیں آتا, اور دیگر لوگوں سے آفیسر وغیرہ سے بات کرنا نہیں آتا. تو یہ تنقید نہیں ہے, کوئی میری اس بات کو نیگیٹیوٹی میں نہ لے اور نیگیٹو وے میں نہ لے. جی. لیکن یہ ضروری ہے. آج مان لیجیے اگر ہمیں انگلش میں بولتا ہوں, اگر مجھے کوئی امریکہ کا آدمی مجھ سے پوچھے واٹ از اسلام, واٹ از ڈیفینیشن آف اسلام, جی. اب میں نے اگر دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی پڑھی ہے تو اب ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ مائی اسلام از ویری بیوٹیفل, ہے نا, اور اسلام از ہے گڈ کیریکٹر, ہمارا اسلام بہت اچھا ہے اور یہ پروموٹ کرتا ہے چیزوں. لیکن میرے بغل میں اور وہی بندہ جو حافظ ہے, عالم ہے, اور اس نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی ہے, تو کہیں نہ کہیں یہ کسی کی بے عزتی نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس لینگویج پہ جواب نہیں دے پائے. جی. اس لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ جس دن ہم کام کریں گے تو دین تو ہم حاصل کر ہی رہے ہیں, دنیاوی بھی تعلیم حاصل کریں گے, تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, ہم اپنے قوم کو, اپنے معاشرے کو, اپنی سوسائٹی کو اور اپنے ملک, ہمارا امن والا جو ہندوستان ہے, اسے بھی ہم اپنے ذریعے گروتھ کروائیں گے. اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس دنیا میں سب سے نمبر 1 پر اپنے ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں, اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم علم کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی بنیں گے. ویسے بھی مفتی صاحب کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ ایجوکیشن پاور از دا موسٹ اسٹرینتھ فل. ایجوکیشن کا جو پاور ہوتا ہے نا یہ بہت ہے. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے اس بیس پہ آپ کسی بھی اعلیٰ طبقے کے اعلیٰ آفیسر جو ہے نا ان سے آپ فیس ٹو فیس آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اس کا ڈیفینیشن مین ایکچوئل میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے نا ان سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے کا سوال یہ ہے میرے ساتھ کہ مسلم بچے بچیوں میں خاص کر کے میں جو جہاں جانا چاہ رہا ہوں آپ جا رہے ہیں, مسلم بچے بچیاں جو آج کل جو بہت سارے لڑکی جو ہمارے معاشرے کی خاص کر کے اسلام کی جو بچے بچیاں جو غلط وے میں چل جاتی ہے, ان پر ایجوکیشن کا فورس کیا ہونا, ایجوکیشن کا کیا ہونا چاہیے, ایجوکیشن پر فورس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اس پر پراپر بچیاں, بچے تو خیر بچیاں. جی. نہیں ماشاءاللہ آپ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا. جی. یقیناً آنسو نکلتے ہیں ایسے مومنٹ اور ایسے ماحول کو دیکھ کر کے. بچے اور خاص کر کے ہماری بچیاں جو ابھی جس دور سے گزر رہی ہے, اسے دینی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے, کیونکہ یہ بچی جو ہے جب اسے علم حاصل کر لے گی یہ تو کہیں نہ کہیں ان کا ذہن و دماغ روشن ہو جائے گا, اور یہ اپنے اندر ایک خود اعتمادی سیلف کیا ہے بلیو محسوس کرے گی اور یہ سمجھے گی کہ میں اپنے پیر پر کھڑی ہو گئی. پھر اس کے دور میں جو وہ رول آتے ہیں, مطلب بیٹی کا رول, پھر بہو کا رول, پھر امی کا رول, پھر ساس کا رول, تو جب علم حاصل کی ہوگی وہ تو ہر فیکلٹی میں ہر رول پر جب وہ اپنا پہلا قدم رکھے گی تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرے گی بلکہ فخر محسوس کرے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رول ختم کر کے اب مجھے دوسرے رول پر کیا ہے کھڑے ہونے کے لیے تیار کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی پرورش اور بچے کی تربیت میں زیادہ اہم رول ماں کی ہوتی ہے, اور ماں کی گود یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی, پہلا کلاس روم ہوتا جی. تو اگر ماں پڑھی رہے گی اور پورے خاندان کو سنوار دے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اگر بچیاں پڑھتی ہیں تو اپنے نسلوں کو بھی پڑھاتی ہیں. بالکل بالکل, یہ بات بھی درست ہے. عورت پڑھے گی تو پورے خاندان پوری نسل پڑھے گی. جی بہت بہت شکریہ.
اور ایک اور اہم سوال ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لو جہاد. جو لوگ بہت سارا جو اس پہ بہت کنٹروورسی لگاتے ہیں، پروپیگنڈا لگاتے ہیں، جھوٹا الزام لو جہاد کو جو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ہمارے تھرو نہیں، اوروں کے تھرو جو لو جہاد کو دکھایا جاتا ہے، لو جہاد دو لفظ سے بنا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. لو جہاد کا غلط اینگل سے دکھانے پر کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے جی کہ لو جہاد کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اور میں ناظرین کو یہ بالکل سیٹسفائیڈ کرنا چاہتا ہوں، ہے نا، ایک دم تسلی بخش جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے لو جہاد کو سمجھیں. جی. لو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیار ہوتا ہے. جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک میرا ہے، جہاد کا مطلب کسی چیز کو پانے کی کوشش کرنا ہے. یہ اگر روٹ ورڈ اس کو لیا جائے تو کوشش کے معنی میں. جی. لیکن لوگوں نے نہیں، بلکہ ایک کمیونٹی نے، ایک خاص طبقے نے اس کو کیا ہے، دوسرے کے ایموشن کو جی استعمال کر کے دوسرے کے اوپر ایک غلط تھاٹ تھوپنے کا مکمل پلاننگ بنایا. اچھا. لو جہاد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کو مارے، کسی کی قتل کرے، یا پھر کسی کو اپنے پیار میں پھنسا کر کے اس کا دھرم بدلوائے. جی. کیونکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. مطلب آپ اپنا دھرم منوانے کے لیے کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے. اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ گویا کہ سچے مسلمان نہیں ہیں. آپ ذرا اس بات کو دیکھیے کہ جب لوگ یہ نہ کہتے ہیں کہ پیار میں پھنسا کر کے مسلمان لڑکا اوپنلی بات کر دیتے ہیں، ہے نا، تاکہ لوگوں ناظرین کو، ہمارے ویورز کو سمجھنے میں آسانی ہے کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو کیا ہے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا اور اسے اپنا ریلیجین تھوپ دیا. تو ہم تو ایسی چیز کو مانتے ہی نہیں کرے. اگر وہ ایسا کوئی کرتا ہے، اس طرح کوئی ارادہ رکھتا ہے، تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دھرم میں، ہمارے مذہب میں، جب ہم کسی شادی جب ہوتی ہے، جب نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں. یہ اجازت لینے کے لیے کہ میں فلاں سے آپ کا نکاح کرنے جا رہا ہوں، کیا آپ اجازت دیتی ہیں؟ یہ ایک طرح سے بہت اسٹرانگ ایگریمنٹ ہے. اب دیکھیے، اب اسلام یہاں کیا کہہ رہا ہے، بیٹی اگر تم اس لڑکے کے ساتھ نباہ کرنا چاہتے ہو، زندگی بتانا چاہتے ہو، تو ٹھیک ہے، اجازت دے دو قاضی صاحب کو. جی. اور اگر بھرے محفل میں اگر تجھے پسند نہیں ہے تو انکار کر دو. یہاں اگر لڑکی بالغ ایڈلٹ ہے تو ماں باپ بھی اس پر زور زبردستی نہیں ڈال سکتا. جی. یہ خوبصورتی ہے. دس از ایکچوئل اسلام، دس از اے گڈ کوالٹیز آف اسلام. اسلام فورس نہیں کرتا. لو جہاد بھی کچھ ہے ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں جہاد مطلب اپنے اندر کے شیطان کو مارنا، اس لیے لو جہاد. دو بھائی میں لڑائی ہو رہی برسوں سے اور صلح کروا دینا لو جہاد. جی. پڑوسی کا حق دلوا دینا لو جہاد ہے. جی. کسی کی اسکول کی فیس دے دینا لو جہاد ہے. جی. کسی غریب بچے کو ڈاکٹر بنا دینا لو جہاد ہے. کیونکہ پیار، کوشش آپس میں ملا، لو جہاد. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ لو جہاد کو کس طرح، کس غلط اینگل سے ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. مفتی صاحب نے بھی کلیئر کیا ہے کہ ایکچوئل میں لو جہاد ہوتا ہے کہ اپنے اندر کے شیطان کو مارنے کا نام ہے لو جہاد. تو آپ اس کی ڈکشنری میں جا کے دیکھیے گا، جہاد کا میننگ کچھ الگ ہوتا ہے تو ریپرزینٹ الگ طریقے سے کیا جاتا ہے. اور ویسے اسلام اکول ٹو پیس تو بولا گیا، اسلام ایکولیٹی کی بات کرتا ہے. جو ہمارے صاحب آگے کا سوال میرا ہے، لاسٹ سوال یہی ہے کہ آج کل کے جو سوشل میڈیا سے جو ملنے والے علم ہیں، جیسے ایگزامپل کہ اگر چیٹ جی پی ٹی ہے، بہت سارے اے آئی ہے، تو علم تو سیکھے نا، لیکن کچھ بھی مسئلہ ہے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیا، کچھ بھی مسئلہ ہے اے آئی سے پوچھ لیا. کہاں تک یہ صحیح ہے کہ ہم اے آئی سے پوچھنا، کیا وہ بھی صحیح بتا رہا ہے؟ جانتے ہیں کہ اے آئی بھی کہیں نہ کہیں سے ہی وہ ریکارڈ ہم کو دے رہا ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے کہ اے آئی سے ہی دین لے رہے ہیں؟ اس چیز کا بڑا رواج چلا ہے. جی. انسان جو 15 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے تب عالم بنتا ہے. جی. اب یوٹیوب میں 2 دن میں عالم بن جا رہا ہے. جی. اب اسے ہم یوٹیوبیا عالم کہتے ہیں. جی.
جو اپنا تو بیڑا گر کر ہی رہا ہے جی دوسرے کا بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے. جی تو میں ایسے عالم یوٹیوب والے عالم سے کہنا چاہتا ہوں یا پھر جو ناظرین ہمارے خاص کر کے ہمارے نوجوان نسل پھٹاک سے کچھ اپنے جو مستند علماء ہیں جی جہاں بیٹھ کر کے چٹائی پر آپ کو علم بھی ملے گا اور علم کی روشنی بھی ملے گی. جی تو یہ یوٹیوب وغیرہ بہت سارے اس میں غلط بیان ہوتے ہیں, غلط فتوے ہوتے ہیں, غلط مسئلے ہوتے ہیں. یہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ آپ دیکھیں ہوتے ہیں. یہ ایک اس کو آپ ایک ذریعہ رکھیں, لیکن آپ کیا ہے ایکچولی میں اگر علم حاصل کرنا ہے تو آپ اپنے مستند معتبر اور کیا ہے سرٹیفائڈ عالم علماء مفتی کی بارگاہ میں آپ جا کر کے علم حاصل کریں. جی یہ یوٹیوب, ہاں, یا پھر اگر آپ کو یوٹیوب سے ہی آن لائن علم حاصل کرنا تو سب سے پہلے آپ کسی عالم علماء سے پوچھ لیں کہ حضرت میں اس انسان کا یا اس مفتی صاحب کا ویڈیو دیکھ رہا ہوں, یہ کیسے انسان ہے. جی تو جتنا ایک عالم علماء اوتھینٹک طور پر آپ کو ثبوت کے ساتھ اس علماء کے بارے میں بتائیں گے, آپ نہیں بتا سکتے. جی کیونکہ آج تو کوئی بھی داڑھی ٹوپی لگا لے گا اور اپنے آپ کو یوٹیوب میں کہے گا ہلو میں ایک بہت بڑا اسلامی اسکالر غلط غلط سے عمل کرتا ہے. آپ کیسے کوئی کر سکتے ہیں؟ اس لیے ایسے یوٹیوب یا عالم سے بچنا چاہیے. اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کا میرا ایکچوئل میں ریزن ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں نا مطلب سرچ تو کر لیتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں اور چوک چوراہے پہ ایسے ہی کسی نہ کسی کو اسپیچ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا اس چاہیے. میں کیا ہوتا ہے اب آپ اوتھینٹک طور پر یہ کر لیں گے, جی آپ کو کچھ علم حاصل, آپ علماء کی بارگاہ. اچھا یہ آپ ایک سوال کا جواب دیجیے کہ پہلے کے پہلے لوگ عالم علماء کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ یوٹیوب میں آپ کو جو دکھایا جاتا ہے اس میں یوٹیوب سے آپ کہیں نہ کہیں ہلکی پھلکی مدد لیں. جی اگر یوٹیوب سے ہی علم حاصل کرنا ہے تو پہلے آپ اپنے علماء سے کیا ہے دریافت کر لے اس چینل کے بارے میں جی اور اس انسان کے بارے میں. اگر وہ آپ کو صلاح دیتے ہیں تو آپ اسے دیکھنا شروع کریں, اس کے لیے آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی. ملا جلا کے یہ رزلٹ نکلا کہ آپ کو میرے حساب سے تو اسلام کا نالج آپ درسگاہ میں جا کے کسی عالم سے بیٹھ کے لیں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل بہتر ہے, بالکل بہتر ہے. ٹھیک ہے, میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کے آداب میں اسلام کی روشنی میں کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ ماں باپ کے آداب. میں اس پر صرف 2-3 جملہ کہوں گا. جی جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جب ماں باپ میں سے کوئی بوڑھے ہو جائے اسے اف تک نہ کرو, اللہ اکبر, ایسا کوئی کام نہ کرو کہ اس کی زبان سے نکلے اف میرا بیٹا نے تکلیف دے دیا, میری اولاد نے تکلیف دے دی. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی بھی ناراض کتنی بھی عبادت کر لیں آپ, میں تو یہاں تک کہتا ہوں خانہ کعبہ میں جا کر کے آپ غلاف پکڑ کر کے مر جائیے اور یہاں آپ کے ماں باپ ناراض ہے تو آپ کی بخشائش نہیں ہوگی. صحیح. انسان حج کا ثواب مکہ مدینہ جا کر کے لیتا ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جو انسان صرف اس نیت سے جا رہا ہے کہ ماں کا چہرہ دیکھوں گا, اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے چہرے دیکھنے کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب دنیا میں کوئی یعنی کلیئر. اور حضور فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ماں باپ میں سے کوئی ناراض ہے نا اور آپ حج کرنے کے لیے گئے ہیں, خانہ کعبہ میں طواف کرتے کرتے مر جائیے گا تو کسی کام کا نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنی ماں کا چہرہ خوش ہو کر کے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا. یعنی جو حج مقبول ہو چکا, آپ حج کرنے جا رہے ہیں, حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا اس کی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن ماں کا چہرہ آپ خوش ہو کر کے دیکھ رہے ہیں, ماں کو خوش کر رہے ہیں, تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج مقبول کا ثواب دے رہا ہے. اس لیے اولاد کو باپ کے سامنے ایک غلام بن کر کے ایک نوکر کی طرح کھڑا ہونا چاہیے, رسپیکٹ دینا چاہیے, جو آج کے دور میں بہت کمی ہے. باپ ماں بڑے تنہائی میں روتے ہیں, بہت روتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے روتے دیکھا. اس لیے میں اپنی قوم کی نسلوں کو یہ کہنا چاہوں گا, بیٹا, میرے بھائی, میرے دوست, پوری دنیا والا آپ کو گرانے کی دعا کر رہا ہے اور آپ کی ماں, بوڑھی ماں, آنچل اٹھا کر کے آپ کی کامیابی کی دعا کر رہی ہے, تو یہ پوری دنیا والوں کی دعا رد ہو جائے گی, آپ کی ماں کی دعا قبول ہو جائے گی اور آپ سکسیسفل ہو جائیں گے. ماں کا احترام کریں, آپ کو تکلیف نہ دے.
کچھ ہو یا نہ ہو، یہ ہماری آن شان، ہمارے لیے فخر ہے، دھروور ہے، اور جنت جانے کا بہت بڑا راستہ ہے۔ جی مفتی صاحب، بہت ایموشنل اور بڑا بیان آپ کا ہوا، بہت ساری سیکھ ملی ہمیں۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے گیسٹ جن کا نام میں پھر سے ایک بار مینشن کر دوں، ان کا نام مفتی فیض الحق مصباحی صاحب، جو بھاگلپور کے شاہی مسجد شکراللہ چک حسین آباد میں امام بھی ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ کہنا چاہیں گے اگر آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ اچھا لگا اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا یہ بہت ہی آج کل کے ماڈرن زمانے کو لے کر کے تھا، سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا، کیا چلنا چاہیے، یہ سب چیز کو لے کر کے یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ تو ٹھیک ہے ناظرین، آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ اچھا لگا تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اور آپ کا جو سوال ہے وہ ہمارے کمنٹ باکس میں آپ سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مفتی صاحب سے پھر سے ملیں گے، ان سوالوں پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔